من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی علی وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الامام الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد من کان فینا باذلا مہجتہ وموطنا علی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا. سب مل کے ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. عزیزان گرامی، ہم نے اب تک یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مکہ سے نکلے تھے تو ایک جگہ زبالہ پہ پہنچے تو وہاں پر امام نے کہا کہ مسلم شہید ہو گئے ہیں، میرے ساتھ وہی چلے جو اپنے جگر کا خون خدا کی راہ میں قربان کرنے تیار ہے اور جو اللہ کی لقاء کے لیے تیار ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 200 کے قریب لوگ وہاں تھے، اس میں سے صرف 50 کھڑے ہوئے جو امام حسین کے ساتھ اگلے دن چلے، باقی سوتے رہ گئے. حب دنیا، حب مقام اور لقاء اللہ کی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے لوگ امام کا ساتھ نہ دے سکے. ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ اگر ہم حسین ابن علی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ان کے خیمے تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھی، ان کے یاور و ناصر و مددگار بننا چاہتے ہیں تو جنگ کی الگ الگ قسمیں ہیں. ایک جنگ کلچر کی جنگ ہے، میڈیا کی جنگ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خواتین اگر چاہیں تو کیسے وہ کربلا والوں کی طرح اور کربلا میں خود کو حسین کے ساتھی بنا سکتی ہیں، اور آج تک یہ راہ کھلی ہوئی ہے ہر کسی کے لیے جو کربلا میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتا ہے. یعنی کربلا کا راستہ اور دروازہ ختم نہیں ہوا، بند نہیں ہوا، کھلا ہے ہر ایک کے لیے جو شامل ہونا چاہتا ہے. عزیزان گرامی، آج آپ کے سامنے کچھ حساس اور سینسیٹیو باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو تاریخ کے اندر ہوئیں. اہل بیت یا امام اس لیے شہید نہیں ہوئے کیونکہ ان کے دشمن طاقتور تھے، بلکہ اس لیے شہید ہوئے کہ دین کے ماننے والوں کے اندر بصیرت نہیں تھی، صحیح وقت پہ ان لوگوں نے صحیح فیصلے نہیں کر سکے. قوموں کے اندر اگر بصیرت نہ ہو تو امام علی جیسا شجاع اور بہادر بھی ہو تو اس امام کو نہج البلاغہ میں کہنا پڑتا ہے کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے لوگ اب مجھے تانے دینے لگے ہیں کہ علی کو جنگ کرنے نہیں آتی. علی جیسا شجاع بہادر، اس کو وہ مولا کہہ رہے ہیں مجھے لوگ تانے دے رہے ہیں کہ علی کو جنگ کرنے نہیں آتی. کیوں علی کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ چاہنے والوں کے اندر اطاعت کی منزل نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے. میں کچھ تاریخ کے واقعات رہبر معظم شہید کی نگاہ سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی نگاہ میں کربلا کی تحلیل کیسی ہے، وہ آپ کے سامنے. اور جو قوموں کے اندر بصیرت نہ ہو ان کے امام ہمیشہ شہید ہوتے ہیں. پہلا واقعہ جو تاریخ ساز ہے، جو تاریخ میں بہت کریٹیکل ہے،
وہ جنگ صفین ہے. اور جنگ صفین میں سچویشن یہاں پہنچ گئی ہے کہ مالک اشتر کہتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ دیر، یا اگر ہم آج کی زبان میں کہیں کچھ منٹس مجھے ملتے تو میں معاویہ کو واصل جہنم کر دیتا. یعنی مالک اشتر معاویہ کے خیمے کے نزدیک ہیں، اور رہبر معظم کی تحلیل، شہید کی تحلیل یہ ہے کہ اگر معاویہ وہاں پر واصل جہنم ہو جاتا تو امت مسلمہ میں فتنے کی جو آنکھ ہے وہ آنکھ پھوٹ جاتی. نہ صلح حسین، نہ صلح حسن کی بات آتی، نہ کربلا کی بات آتی. کتنا کریٹیکل موقع ہے. اب آپ سینیریو سوچیں کہ جنگ کے اندر آپ معاویہ کے قتل کے اتنے نزدیک پہنچ گئے ہیں. عمرو عاص کیا کرتا ہے؟ عمرو عاص قرآن کو نیزوں پہ اٹھا لیتا ہے، قرآن پر نیزوں کو اٹھا لیتا ہے. اب جب قرآن نیزوں پر ہیں تو علی کی فوج کے اندر جو لوگ تھے وہ اعلان کرنے لگے کہ ہم قرآن سے جنگ نہیں کریں گے. یہ دشمن نہیں تھے، علی کے فوج کے لوگ تھے. علی کہہ رہے میں قرآن ناطق ہوں، وہ قرآن نہیں ہے، وہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، میں قرآن ناطق ہوں، میری بات سنو. وہ کہتے نہیں، اگر ہم قرآن سے لڑیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے. علی چاہ رہے ہیں کہ مالک اشتر لڑے، ساتھی چاہ رہے ہیں کہ نہ لڑے. حال یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ علی کی فوج کے جو سپاہی تھے وہ تلوار نکال کر علی کی گردن پہ رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں معاویہ اگر مالک اشتر کو نہ بلایا تو تمہاری گردن الگ کر دیں گے. مالک اشتر کو پیغام ملتا ہے، مالک اشتر کو کہا جاتا ہے مالک اگر چند بہت جلدی یا بہت کم وقت میں تم اگر نہ پلٹے تو شاید علی کو زندہ نہ دیکھو گے. یہاں پر دشمن طاقتور نہیں ہیں، یہاں پر جو ساتھی تھے وہ بے وقوف تھے، ان کے اندر بصیرت نہیں تھی. غور کریے گا، کچھ چیزیں تحلیل جو رہبر نے کی ہیں وہ ایک ایک کر کے. ایک، یہاں پر دشمن کبھی بھی مومنین کو گمراہ کرنے کے لیے ایک مقدس کے سامنے دوسرا مقدس لے کے آتا ہے. علی سے لڑنے کے لیے قرآن کو سامنے لایا تاکہ لوگ فیصلہ کریں قرآن یا علی، جبکہ فیصلہ یہ نہیں تھا. فیصلہ یہ تھا کہ قرآن وہ ہے جو قرآن صامت اور قرآن ناطق ہے، لیکن لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے دو مقدس چیزوں کو سامنے لے کے آ جاتا ہے. اور جو ہم نے میڈیا میں پڑھا تھا پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایموشنل اپیل کی وجہ سے، ایموشنز کی وجہ سے فیصلے غلط کرتے ہیں. رزلٹ کیا ہوا؟ بے بصیرتی کی وجہ سے حال یہ پہنچ گیا. آج بھی عزاداری کو مرجعیت کے مقابلے پہ لایا جاتا ہے، نجف کو کم کے مقابلے میں لایا جاتا ہے، حوضے کو حوضے کے مقابلے میں لایا جاتا ہے، علماء کو علماء کے مقابلے میں لایا جاتا ہے. دشمن کی سازش میں ہمیشہ
ایک مقدس کو دوسرے مقدس سے لڑا کے قوم کو کنفیوز کرنا ہوتا ہے. اچھا شیطان کا کام آپ کو کنونس کرنا نہیں ہوتا ہے. If you cannot convince them, confuse them. That's enough for them. اگر کنفیوژن کے اسٹیٹ میں آ گئے اور ولایت میں اور سبمیشن پہ نہیں رہے تو راہ حق سے بھٹک گئے. پس بصیرت قوم کے اندر نہ ہو تو حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ علی جو کوئی جنگ میں نہ ہارا، جنگ صفین میں اس حالت پہ پہنچ جاتا ہے کہ فائنلی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. قاضی کو بھی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. علی کہتے نہیں اس کو بھیجیں فیصلے کے لیے، وہ کہتے نہیں اس کو بھیجیں گے. یہ ہے بصیرت نہ ہونا. صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ اگر قوم نہ کرے تو ایسی ڈھلان سے نیچے جاتی ہے کہ سال ہا سال اس کا جبران نہیں ہو پاتا. پہلا حساس موقع آپ سوچیں کہ رہبر کہہ رہے ہیں کہ وہیں پر معاویہ کا فتنہ پھٹ جاتا اور بشریت اور پوری انسانیت اہل بیت کی ولایت اور حکومت کے ذریعے سے آج فیض اٹھا پا رہی ہوتی. چند بے وقوفوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج امت آج تک پچھتا رہی. پہلا موقع. عزیزان گرامی، معصوم سے حدیث ہے، ہمیں لگتا ہے عمل زیادہ امپورٹنٹ ہے. علی کہتے نہیں، عمل سے پہلے ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے. علی کہتے ہیں العامل علی غیر بصیرت. اگر کوئی انسان عمل کرتا ہے لیکن اس کے پاس بصیرت نہیں ہے، عمل کر رہا ہے لیکن بصیرت نہیں ہے، کالسائر علی غیر الطریق. کہہ رہے ہیں کوئی اگر عمل کرتا ہے لیکن بصیرت نہیں ہے، وہ ایسا ہے جیسے وہ ڈرائیور ہے لیکن اس کے پاس راستہ نہیں پتا، اس کو مقصد نہیں پتا. اب جتنا تیزی سے وہ گاڑی چلائے گا اتنا ہی اپنے مقصد سے دور ہوتا چلا جائے گا. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے مولانا دینداری ہے، بہت مخلص آدمی ہے، بہت خلوص ہے، لیکن بصیرت نہیں ہے. علی کہہ رہے ہیں جتنا خلوص خالی ہو اور بصیرت نہ ہو، جتنا عمل کرے گا اتنا اپنے مقصد سے دور جائے گا. اہل بیت کی اطاعت بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے. ہمارے دین میں ایموشنز عقل کے سائے میں ہیں، کبھی ایموشنز غالب نہیں ہو سکتے. آپ غور کریں کہ مولا کائنات ایک صحابی کے ساتھ گزر رہے ہیں، میرے اس وقت صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، اور وہ ایک گھر سے گزرتے ہیں تو وہاں ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، بڑی لہن کے اندر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ صحابی بہت انفلوئنس ہو جاتے ہیں، کیا قرآن پڑھ رہا ہے، کتنا درد ہے، کتنی رقت ہے، کتنا خوبصورتی سے پڑھ رہا ہے. مولا علی نے کہا اس کا قرآن گلے میں ہے، گلے سے نیچے نہیں اترا. خلوص ہے، بصیرت نہیں ہے. جنگ نہروان میں ایک لاشے کو ایسے ہٹا کے کہا کہ دیکھ یہ وہی ہے جو قرآن پڑھ رہا تھا کل، لیکن آج قرآن ناطق کے مقابلے پہ کھڑا ہے. اب دیکھیں آج بھی قرآن پڑھنے والے جو تمام ایپس پہ ہیں آج بھی وہی ہے، قرآن گلے میں اٹکا ہوا ہے، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور قرآن کے مخالف عمل بھی کرتے ہیں. آج بھی دنیا وہی ہے، بصیرت نہیں ہے. عزیزان گرامی غور کریے، تاریخ کو سادہ لے کے نہ گزریں. خدا نے قرآن میں حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ خدا نے جب جنگ بدر کی بات کی
تو جنگ بدر میں خدا نے کہا کہ 2 فوجیں تھی آپس میں لڑی، وقت نہیں ہے پوری تحلیل کی، لیکن خدا اس آیت میں یہ کہتا ہے کہ اس میں درس ہیں ان کے لیے جن کے پاس آنکھیں ہیں. خدا حدیث ہے معصوم کی، معصوم کہتے ہیں کہ اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو واقعات کو تو دیکھتی ہیں لیکن ان سے درس نہیں لیتی. دوسری جگہ امام نے کہا کہ کچھ ایسی چیز ہے ہی نہیں جو تم دیکھتے ہو اور جس کے اندر درس اور لیسنز پوشیدہ نہ ہوں. ہم کربلا، اہل بیت، مولا کائنات، یہ تاریخ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں ثواب صرف چاہیے، بلکہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اینالائز کر سکیں، اولی الابصار بن سکیں، وہ تاریخ میں جو مسٹیکس ہوئی ہیں اسے ریپیٹ نہ کریں، اس لیے پڑھتے ہیں. عبرت کے لیے پڑھتے ہیں. لعبرۃ، خود قرآن کی آیت ہے کہ ان واقعات میں عبرت ہیں، لیسنز ہیں. پہلا واقعہ جنگ صفین میں 2 گروہ اور بابصیرت نہ ہونا قوم کا مولا علی کو مجبور کرتا ہے جنگ صفین میں. آگے چلتی کیریکٹرز کو اینالائز کریں. تاریخ میں جب آپ کیریکٹرز کو دیکھیں تو کیریکٹرز کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ خدا نہ کرے ہم اس کیریکٹر کو تو ریپیٹ نہیں کر رہے، اور اپنے زمانے میں ان کیریکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر زمانے میں یہ کیریکٹرز موجود ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، اسی طریقے سے ہم آتے ہیں دوسرا ایک تاریخ کا حساس موڑ، وہ کوفہ میں ہے. رہبر معظم شہید تحلیل کرتے ہیں کہ کوفہ کے حالات کیا تھے اور کوفہ میں کیا ہوا. آپ غور کریں، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں ایک ایک کر کے پیش کرتا ہوں. صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. دیکھیں، بابصیرت جو امام کا ساتھی ہوتا ہے وہ ولایت مدار ہوتا ہے. وہ اہل بیت کے حکم کے سامنے سوال نہیں کرتا، سبمٹ کرتا ہے. 2 کیریکٹرز ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ دونوں کو کمپیئر کریں. ایک ہانی ابن عروہ اور ایک سلیمان سرد خزائی. دونوں کیریکٹر کوفہ میں ہیں. سلیمان وہ شخص ہے کہ جب سب سے پہلے کوفہ میں پتا چلا کہ معاویہ مارا گیا، یہ معاویہ مر گیا، تو سب سے پہلے جلوس نکالنے والا، سب کے گھر پہ جا کے دعوت دینے والا، سب کو خط لکھنے والا، سب سے پہلی میٹنگ کرنے والا، اور اسی کے گھر میں میٹنگ ہوئی سب سے پہلے خطبہ اور تقریر دینے والا، اور وہ خط میں سب سے پہلے سائن کرنے والا سلیمان ابن سرد خزائی ہے. کتنا جذبہ دکھا رہا ہے. لیکن جیسے ہی حساس موقع آیا، یہی سلیمان بہانہ بنا کے کہ مجھے باہر نہیں آنے دیا گیا، گھر میں بیٹھا رہا. اب اس کا میں حضرت حر پہ بھی آؤں گا، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ بھی تھوڑا جائیں. دیکھیں، جب اس کی پیچھے جا کے ہسٹری دیکھتے ہیں تو جب جنگ جمل ہوتی ہے، یہ سلیمان اپنے آپ کو پریزنٹ ایسا کرتا تھا کہ میں شیعہ ہوں علی کا، اور بڑی شخصیت تھی. یعنی یہ اگر بولتا تو کم سے کم توابین کا جو لشکر اس نے بنایا تھا اس میں کم سے کم 4000 لوگ تھے، کم سے کم. عام انسان نہیں تھا. تاریخ میں یہی انفلوئنشل لوگ جب غلط ڈیسیجن لیتے ہیں، خواص غلط ڈیسیجن لیتے ہیں، تو پوری قوم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے.
جنگ جمل میں سلیمان کہتا ہے کہ کیسے میں لڑ سکتا ہوں، سامنے رسول کی بیوی ہیں، میں رسول کی بیوی سے تھوڑی نہ لڑ سکتا ہوں. نہیں جاتا لڑنے. پھر مولا علی سے ملنے آتا ہے تو مولا علی اسے ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تو کیوں نہیں آیا؟ جب مولا علی ڈانٹتے ہیں تو امام حسن سے جا کے کمپلین کرتا ہے کہ مجھے مولا علی نے ڈانٹا. پھر جنگ صفین میں آیا مدد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے آیا. جب جنگ صفین میں مدد کے لیے آیا اور اس کے بعد جب خوارج کا مسئلہ آیا، پیش آیا کہ خوارج جو یہ کہنے لگے کہ بھائی مولا علی معاویہ سے لڑنا ضروری ہے، تو عزیزان گرامی یہی سلیمان نعوذ باللہ امام حسن کو کہتا ہوا نظر آیا کہ خدا امام حسن کو کیا کرے، نعوذ باللہ اے وہ شخص جس نے مومنین کو ذلیل کیا ہے. یہ فلکچویٹنگ کیریکٹرز ہیں. یہاں پر یہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اہل بیت کے سامنے سبمٹ نہیں ہوتے، خود کو اتنا ایکچوئل انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ مرجع تقلید نے صحیح کہا کہ نہیں، رہبر معظم نے صحیح کہا کہ نہیں، میں بڑا ہوں، میں ان کے سامنے تسلیم نہیں ہوں. وہ سلیمان ابن سرد خزائی جیسے لوگ ہوتے ہیں. غور کریے، کیریکٹرز کو سمجھیے تاریخ میں. جب امام حسن علیہ السلام صلح کرتے ہیں تو سلیمان امام حسین کے پاس آتا ہے صلح کے دوران اور کہتا ہے اگر تم قیام کرو گے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا. کتنا شوق تھا لڑنے کا، اور یہی شوق لڑنے کا تھا جب ضرورت پڑی کوفہ میں تو گھر میں گھس گیا. یہ کیریکٹر سمجھے. کوفہ میں غلط فیصلہ، ساتھ نہیں دیا حسین کا. اگر یہی 4000 کا لشکر لے کے حسین ابن علی کے ساتھ جڑ جاتا تو کربلا کچھ اور ہوتی. یہ رہبر معظم کی تحلیل ہے. جو تاریخ میں لکھا تھا خدا کا اذن تھا وہ الگ ہے، لیکن تحلیل ہے، انالیسس ہے. کہ جب انالیسس کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ جب بھی تاریخ سے لیے ہوئے یہ درس نہیں اپلائی کرو گے تو ہمیشہ نقصان اٹھاؤ گے. کیا ہوا؟ پہلا غلط فیصلہ. دوسرا غلط فیصلہ، جب امام حسین شہید ہو گئے اور مختار نے حکومت بنائی تو اس کو اپنی سولجرز لے کے مختار کے ساتھ جڑنا تھا. وہاں پر بھی اس نے غلط فیصلہ کیا. وہاں پر بھی اس نے کہا کہ ہم توابین ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، ہم کسی کے لیے لڑیں گے نہیں، مرنے کے لیے آئے ہیں. خلوص صرف کام نہیں آتا اگر بصیرت نہ ہو قوم کے پاس. لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، لیکن مقصد کے ساتھ نہیں ہیں، ولایت کے ساتھ نہیں ہیں، حق کے ساتھ نہیں ہیں. یہ ہے سلیمان ابن سرد خزائی. اب آتے ہیں ہانی کی طرف. عزیزان گرامی، ہانی کوفہ میں ایک انفلوئنشل پرسن ہے، عام انسان نہیں ہے. ہانی جب مسلم آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت مختار کے گھر پہ رکتے ہیں. جب وہ کوفہ آتے ہیں سب سے پہلے مختار کے گھر رکتے ہیں. لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد آتا ہے، حالات سخت ہو جاتے ہیں تو مسلم کو شفٹ کیا جاتا ہے ہانی ابن عروہ کے گھر پہ. کیوں؟ کیونکہ ہانی ابن عروہ اس قبیلے سے تھے کہ جس قبیلے کے لوگ اتنے مضبوط تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے گھر پہ حملہ کرے. پس جس ملک میں رہو ہانی ابن عروہ کی طرح طاقتور بن کے رہو.
ہانی ابن عروہ قبیلے کے سردار ہیں. کہتے ہیں جب ہانی ابن عروہ چلتے تھے تو ان کے ساتھ اگر وہ اعلان کرتے تھے کہ میرے ساتھ چلو تو کہتے ہیں 4000 سوار اور 8000 لوگ پیادہ ان کے ساتھ چلتے تھے. یعنی اگر وہ کہیں قبیلے والوں کو اور ساتھیوں کو کہ ساتھ میں آؤ تو 12000 ایسے ہوتے تھے اور دوسرے قبیلے والے جو ان کو سپورٹ کرتے تھے کہتے تھے 30,000 سے زیادہ وہ لوگ تھے. یہ ہانی کا پاور تھا. ابو عبید اللہ ابن زیاد ہے کہاں پر؟ کوفہ میں. اتنی پاورفل شخصیت کوفہ میں آپ کے ساتھ ہے, لیکن ہوا کیا؟ اب سمجھیں تاریخ کو, تحلیل کریں اور دیکھیں کوفہ میں مسلم کی شہادت اور کربلا میں حسین کی شہادت لوگوں کی بے بصیرتی کا سبب تھا. سنیے, ہانی کو, اب میں کچھ باتوں کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں. تاریخ میں جنگ جمل میں ہانی نے مولا علی کے ساتھ جنگ کی اور شعر لکھا مولا علی کی شان میں, اور جو مخالفت میں آئے تھے اس کی مخالفت میں. معاویہ نے پوری زندگی ہانی کو خریدنا چاہا, ہانی بکے نہیں. ولایت کے معاملے میں ہانی نے ذرہ برابر کبھی بھی کوتاہی نہیں کی. اسے کہتے ہیں ولایت. ولایت محبت کا نام نہیں ہے. ہم اہل سنت کو کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہاں مولا کا مطلب محبت نہیں ہے. تو کیا ہے مولا کا مطلب؟ مولا کا مطلب ہوتا ہے اپنی نفس پہ ان کو اولا سمجھنا, یعنی حاکمیت امام کو اپنے اوپر تسلیم کرنا, ان کے حکم کو اپنے نفس کے اوپر حاکم قرار دینا. اسے کہتے ہیں مولا, اسے کہتے ہیں ولایت. Complete submission to the Imam of the time and his naib. Ifs and buts کے ساتھ نہیں, conditions کے ساتھ نہیں. میری 150 سال کی رسم ہے, اس کو کیا کر دوں مولانا؟ No conditions. Submission to the Imam of the time and the naib of the Imam. Complete submission. اسے ولایت کہتے ہیں. عزیزان گرامی سوچیں, ہانی کوفہ میں ہیں, مسلم ان کے گھر پہ ہیں. اب ہانی کے گھر پہ مسلم ہیں, یہ عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چل جاتا ہے. ہانی اتنے پاورفل تھے کہ جب ہانی کی طبیعت خراب ہوئی تو عبید اللہ ابن زیاد ملنے آتا ہے ہانی کو. پھر ہانی کو کہتا ہے کہ دیکھو میں تو تمہارے سے ملنے آیا تھا, اب تم مجھ سے ملنے آؤ. ہانی جانتے تھے ٹریپ ہے. عزیزان گرامی, کاش ہم فیل کر سکیں کہ یہاں کیا ہوا تاریخ میں, اور کاش ہم درس لے سکیں تاریخ سے. ہانی کہتے ہیں مجھے نہیں جانا چاہیے. ہانی کے قبیلوں کے سردار یا ان کے جو رشتہ دار تھے, ان کے سسر فلاں, یہ وہ جن کو وڈیل کہتے ہیں ہم لوگ, ان لوگوں نے کہا نہیں وہ آیا تھا تو ہمیں بھی جانا چاہیے. سادہ لو, سادہ انسان, عقل اور تدبیر نہ ہونا, سادی باتیں دنیا میں سمجھنا, دشمن کی سازشوں کو نہ سمجھنا. ہانی کو فورس کرتے نہیں, ہم لوگ چل رہے ہیں نا, کچھ نہیں ہوگا, چلو ساتھ. ہانی جاتے ہیں. اب سنیں, ہانی دربار میں ہیں, قلعے میں ہیں کوفہ کے. ہانی کو عبید اللہ کہتا ہے مسلم تمہارے پاس ہے, ہمیں پتا ہے, مسلم کو دے دو. ہانی کہتا نہیں دوں گا, جان دے دوں گا, نہیں دوں گا مسلم کو. ہانی کو دھمکی دیتا ہے, ہانی نہیں مانتے. اہل ولایت تھے, جان دے دیں گے لیکن جھکیں گے نہیں. عزیزان گرامی, ہوا کیا؟ ہانی کے اوپر عبید اللہ حملہ کرتا ہے اور ہانی کے منہ کو زخمی کر دیتا, چہرے کو زخمی کر دیتا.
خونا خون ہو جاتا ہے ہانی. جب کوفہ میں یہ بات پھیلتی ہے کہ ہانی کو پکڑ لیا گیا تو پورے قلعے کا محاصرہ ہو جاتا ہے. ہانی کے چاہنے والے قبیلوں کے سردار، قبیلوں کے لوگ ہانی کو بچانے کے لیے آتے ہیں اور پورے قلعے کو گھیر لیتے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس طاقت نہیں تھی اتنے لوگوں سے مقابلہ کرنے کی. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اندر آتے، ہانی کو بچاتے، عبید اللہ ابن زیاد کو واصل جہنم کرتے، اور کوفہ میں ہانی اور مسلم کی حکومت ہوتی اور حسین وہاں آتے. ہونا یہ چاہیے تھا. طاقت آپ کے پاس تھی، قوت آپ کے پاس تھی. وہاں پر صفین میں بھی طاقت تمہارے پاس تھی، مالک اشتر کے پاس تلوار تھی. یہاں بھی طاقت تمہارے پاس تھی، تم نے دشمن کو گھیرا تھا. لیکن ہوا کیا؟ بے بصیرتی. دشمن نے دوبارہ پروپیگنڈا کیا، تدبیر استعمال کیا نیگیٹو سینس میں. اب یہاں پر ایک اور کیریکٹر ہے تاریخ میں جس کو آپ کو پہچاننا ہے، جس کا نام ہے قاضی ابن شریح. قاضی ابن شریح پڑھا لکھا آدمی ہے، عالم ہے، مجتہد ہے، فقیہ ہے. نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، کچھ لوگ جو ہمیشہ ہم لوگ کو سوچنا پڑتا ہے، شاید میں کہہ رہا ہوں کوئی اور کچھ سوچے گا. میں نعوذ باللہ تمام مجتہد ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہمارے آنکھوں کے نور ہیں. ان کی طرف اشارہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہ سمجھے کہ کسی مجتہد کے خلاف نعوذ باللہ بول رہا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن پڑھا لکھا آدمی ہے. قاضی ابن شریح کو بلایا جاتا ہے اور قاضی ابن شریح، غور کریے گا، جا کے ہانی سے ملتا ہے. جب قاضی ابن شریح ہانی سے ملتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہانی قید خانے میں ہے، بری طریقے سے زخمی ہے. قلعے کے اوپر آتا ہے، ہانی کے شیعہ گھیرے ہوئے ہیں. یہ خود کہتا ہے قاضی ابن شریح، کہتا ہے کہ میں نے اس وقت یہ سوچا کہ اگر میں ان کو کہہ دوں گا کہ ہانی زخمی ہے تو شاید عبید اللہ ابن زیاد مجھے مار دے گا، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میری جان کا بچانا واجب ہے. پڑھا لکھا جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی اسلامی دلیل بھی لے کے آتا ہے. ہوا کیا؟ قاضی ابن شریح نے خود کی جان بچانے کو ہانی کی جان سے، حسین کی جان بچانے سے زیادہ افضل سمجھا. اپنی جان بچا لیا لیکن اپنی ہی تلوار سے حسین کا گلا کاٹ دیا. ہمیشہ پڑھے لکھے لوگ آپ کی ہدایت نہیں کرتے، پڑھے لکھے ہونے کے ساتھ بصیرت کا ہونا ضروری ہے. ورنہ تاریخ میں بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے تو بہت تھے لیکن بصیرت نہ تھی تو پوری قوم کو ڈبا دیا. قاضی ابن شریح وہ ہے جس نے فتویٰ دیا تھا امام حسین کی قتل کرنے کا. فتویٰ قاضی ابن شریح نے دیا تھا. کیا نہیں جانتا تھا حسین حق پہ ہیں؟ یا آج عرب بادشاہوں کے نیچے غلام جو بیٹھے ہوئے ہیں، مکہ کے اندر جو نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن ہل ہل کے پڑھا رہے ہیں، کیا نہیں جانتے کہ ٹرمپ ملعون ہے؟ کیا نہیں جانتے کہ امریکہ اور اسرائیل ظالم ہیں؟ لیکن ان کے خلاف فتویٰ دینے کی قوت و قدرت نہیں ہے. کیوں؟ پڑھے لکھے ہیں لیکن بصیرت بھی نہیں ہے، شجاعت بھی نہیں ہے. آج پوری دنیا یہی ہے. دنیا نہیں بدلی عزیزان گرامی، وہی دنیا ہے. آپ کو آج کیریکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کون سا کیریکٹر کون ہے آج. قاضی ابن اور لوگ ان کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتے ہیں. مولانا چھے آپ بھی کم سے آئے، وہ بھی کم سے آیا، آپ بھی نجف سے آئے، وہ بھی نجف سے آیا، ہم کیسے فیصلہ کریں؟
آپ اگر فیصلہ نہیں کر سکتے تو ہمیشہ اہل بصیرت کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتے. قوم میں اتنی بصیرت ہونا چاہیے کہ قوم پریشر کریٹ کرے حق کے لیے. آپ دیکھیں آج ایران میں کیا ہو رہا ہے. ایران کی عوام گورنمنٹس کے اوپر پریشر کریٹ کر رہی ہے کہ ظالم کے سامنے جھکنا نہیں ہے. عوام کی بصیرت اتنی بلند ہے کہ عوام 130 دنوں سے میدان میں آ کے کھڑے رہ کے کہہ رہی ہے کہ ہمارا ریڈ لائن ولایت فقیہ ہے. یہ عوام کے اندر بصیرت ہے. قاضی ابن شریح غلط ڈیسیجن لیتا. اب سنیں یہ قاضی ابن شریح کے کیریکٹر کو. اب ہمارے کیریکٹر کو دیکھیں. قاضی ابن شریح قلعے کے اوپر آتا ہے اور اوپر آنے کے بعد قاضی ابن شریح لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہوں کہ ہانی ٹھیک ہے, آپ گھر چلے جائیں. ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ان کو کہنا چاہیے تھا ہم جائیں گے نہیں, ہانی کو بلاؤ, ہانی کو لے کے جائیں گے. بصیرت نہیں تھی. اس کے لیے ایک ظاہر پڑھے لکھے مقدس چقدس کو دیکھ کے پھسل گئے. رزلٹ کیا ہوا؟ رزلٹ یہ ہوا کہ یہ گھر گئے, حملے ہوئے, وہاں ہانی شہید ہوئے, ان میں سے پھر پکڑ پکڑ کے مارا گیا. تو کوفہ میں شہادت کیوں ہوئی؟ اس لیے نہیں کہ دشمن طاقتور تھا, اس لیے ہوئی کیونکہ جو وہاں پر کہہ رہے تھے کہ ہم اہل حق ہیں ان کے اندر بصیرت نہیں تھی, اس لیے شہید ہوئے. عزیزان گرامی آپ غور کریے, ہمیں لگتا ہے کربلا میں صرف امام حسین کا خیمہ تھا اور یزید کا خیمہ تھا, ایسا نہیں تھا. علماء کہتے ہیں خیمے تپے کہتے ہیں اسے, کہ ایک خیمہ بنایا گیا تھا جو خیمے میں کوفہ والے بیٹھے تھے, اس لیے کہ اگر حسین جیت جائیں گے تو میں حسین کے ساتھ ہو جاؤں گا, اور حسین اگر دعا کرتے تھے کہ خدایا میری نصرت فرما, تو یہاں سے یہ لوگ دعا کرتے تھے خدایا اس کی نصرت فرما تاکہ میں اس کا ساتھ دے سکتا ہوں. میں ساتھ دوں گا نہیں, وہ کامیاب ہو جائے گا اس کے ساتھ میں کھڑا رہوں گا. یہ بصیرت کی کمی ہے. بصیرت کی کمی ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے امام کا کام مجھے بچانا ہے, جبکہ امام کا کام اسلام کو بچانا ہوتا ہے, امت کا کام ہوتا ہے امام کا دفاع کرنا. لیکن بصیرت نہ ہو تو قوم اس حالت پہ آ جاتی ہے. رہبر معظم کہتے ہیں کہ یہ کربلا اور یہ جو کوفہ اور یہ جو جنگ صفین کے حالات ہیں, اگر قوم نے صحیح درس لیا ہوتا تو حالات ایسے نہیں ہوتے. اب اس کے برخلاف کیریکٹرز کو دیکھیں, ان کیریکٹرز سے بھی درس لیں. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. یا علی. عزیزان گرامی, جب امام حسین علیہ السلام نے بصرہ میں خط لکھا تو وہاں پر ایک امام کے ساتھی تھے جن کا نام غالباً میرے ذہن میں یزید بن ثرت نام تھا ان کا. ان کے 12 بچے تھے, 12 بیٹے تھے یا 10 بیٹے تھے. 10 میں سے 8 بیٹے ان کے ساتھ نہیں آئے. عبداللہ اور عبید اللہ 2 بیٹے ان کے ساتھ میدان میں کربلا پہنچے. یا علی, یہ 2 بیٹے ان کے آئے. میں جو پوائنٹ بولنا چاہ رہا ہوں اس پہ غور کریں, خصوصاً جوان. 2 کیریکٹرز ہیں, ایک کوفہ میں ایک بصرہ میں. کوفہ والے
ان کا امام نائب امام شہید ہو رہا ہے، یہ گھر پہ بیٹھے ہیں، یہ رکے ہیں، امام آئیں گے تب ہم کچھ کریں گے۔ بصرہ والا ساتھی جیسے اسے پتا چلتا ہے کہ امام مدینہ سے حرکت کر چکے ہیں، وہ فوراً بصرہ چھوڑ کے امام کے پاس جڑنے کے لیے آ جاتا ہے۔ دو ٹائپ کے کیریکٹرز ہیں ولایت کے اندر، ایک رکے ہیں کہ امام آئیں گے، ایک وہ ہیں جو خود تیاری کر رہے ہیں امام کے آنے کے لیے۔ بصرہ کے چاروں طرف ملٹری چیک پوسٹ لگے ہوئے ہیں، نکلنا سخت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر تلواروں کے راستے بھی بن جائیں تو تلواروں کو چیرتے ہوئے حسین کے پاس پہنچوں گا۔ یہ ایمان ہے، یہ ولایت ہے، یہ سبمیشن ہے۔ عزیزان گرامی، مکہ پہنچتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو خود کو امام کے لیے تیار کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، اور ہم لوگ جو دعائے احد میں پڑھتے ہیں کہ وہ اقدام پہلے کرتے ہیں، پہل قدمی کرتے ہیں، امام کے ساتھیوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ ویٹ نہیں کرتے، پہل قدمی کرتے ہیں۔ امام ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ امام علیہ السلام کو پتا چلتا ہے کہ یہ ساتھی بصرہ سے آ رہا ہے، امام مکہ میں ہوتے ہیں۔ امام اس وقت اپنا خیمہ، غور کریے، اپنا خیمہ چھوڑ کے مکہ سے باہر جاتے ہیں اس ساتھی کے استقبال کے لیے۔ یہ ہے بصیرت۔ آپ کو ویٹ نہیں کرنا ہے کہ سچویشن خراب ہو جائے گی پھر ایکشن لیں گے، آپ کو ایکشن پہلے لینا ہے تاکہ سچویشن خراب نہ ہو۔ عزیزان گرامی، بصیرت کہتے اسے ہیں کہ جو انسان، حدیث معصوم کی العالم بزمانہ لا تحجم علیہ اللوابس، کہ معصوم کہتے ہیں کہ جو زمانے کا عالم ہوتا ہے، زمانے سے باخبر ہوتا ہے، اسے مشکلیں اور خطائیں بلاؤں میں نہیں ڈالتی، کیونکہ زمانے کا عالم ہوتا ہے، اویئر ہوتا ہے، اس سے لڑنے کے لیے تدبیر بنا چکا ہوتا ہے۔ بصیرت یعنی صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لینا۔ اس لیے جو اہل منبر ہیں، جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری روز قیامت ہمارے حساب عوام کی طرح نہیں ہوں گے، درجات بھی ویسے ہی بلند ہوں گے اور سختیاں بھی ویسی ہوں گی کہ تم نے صحیح وقت پہ اگر صحیح فیصلہ لیا ہوتا تو آج قوم کہیں اور ہوتی۔ ایک غلط ڈیسیجن، جیسے رہبر معظم شہید نے کہا تھا کہ ہم پیک سے بہت نزدیک ہیں، اگر صحیح فیصلہ کیا تو بہت بلندی تک پہنچیں گے، اور اگر ہمارے مینجمنٹ نے غلط ڈیسیجن لیا تو وہاں سے بہت بری طریقے سے گریں گے۔ بس عزیزان گرامی، آج کی دنیا میں وہ شیعت نہیں ہے جو ہاتھ جوڑ کے پیر جوڑ کے کہہ رہی ہے بھائی جینے دو۔ آج وہ شیعت ہے جو پوری دنیا کو کہہ رہی ہے کہ آج ذوالفقار علی کا سامنا کرنا۔ یا علی! عزیزان گرامی، آج کی دنیا میں ہمیں اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہوگا، سنکرونائز کرنا ہوگا، پوری دنیا کی شیعہ موومنٹ کا حصہ بننا ہوگا۔ نیوٹرل نہیں رہ سکتے ہم لوگ۔ آج حق و باطل واضح ہے۔ اہل بصیرت وہ ہوتے ہیں جو صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں۔ آج ضرورت ہے شیعہ ایک امت بن کے اٹھے، مرجعیت اور نظام ولایت فقیہ دونوں کو لے کے چلیں۔ یہ اہل بصیرت ہونے کی نشانی ہے آج عزیزان گرامی۔ بس
تاریخ میں بڑے واقعات ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہی امت کی بیداری، امت کا اہل بصیرت ہونا اور اپنے نائب کے سامنے سبمٹ کرنا، ان کی تدبیر پہ چلنا، یہ قوموں کو بلندی اور عروج عطا کرتا ہے۔ پس عزیزان گرامی، بصیرت وہ چیز ہے جس کے اندر 4 عنوان چھپے ہیں۔ ایک، بصیرت یعنی یہ کہ آپ جس زمانے میں زندہ ہیں اس زمانے میں اپنے رہبر قائد کو پہچانیں۔ 2، بصیرت یعنی جس زمانے میں زندہ ہیں اپنے دشمنوں کو بھی پہچانو۔ 3، اپنے قائد، اپنے رہبر، اپنے مرجع کی بتائی ہوئی تدبیروں کو بھی پہچانو۔ اور 4، دشمن کی سازشوں سے بھی آگاہ رہو۔ جس قوم میں یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی وہ قوم اہل بصیرت ہوگی۔ قائد بھی پتہ ہے، قائد کی تدبیریں بھی پتہ ہیں۔ آپ دیکھیں ایک آیت اللہ سیستانی نے کیسے عراق کے ماحول کو بدل دیا۔ آپ سوچیں یہ تمام جی سی سی کنٹریز جو ہیں، انہوں نے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو کینٹ کہہ رہا ہے، جو امریکہ کے کاؤنٹر ٹیررزم کا ہیڈ تھا جس نے ریزائن کیا، وہ کہہ رہا ہے جب عراق کے اندر حکومت شیعوں کی آئی تو ان کو ڈر لگا کہ اب تو شیعہ طاقتور ہو رہے ہیں، ایران میں شیعہ ہیں، عراق میں شیعہ ہیں، لبنان میں شیعہ ہیں، یہاں تو پورا کریسنٹ بن رہا ہے۔ تو انہوں نے، عرب بادشاہوں نے پیسہ خرچ کیا تاکہ ٹیررسٹ آئیسس کو کریٹ کیا جائے تاکہ شیعوں کا مقابلہ کر سکے۔ آیت اللہ سیستانی نے اس زمانے میں تدبیر دکھائی اور حشد الشعبی کو بنوایا۔ وہاں سے ایران نے فل سپورٹ کیا، یہاں سے آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دے کے سپورٹ کیا۔ یہ بتا رہا ہے کہ مرجعیت اور ولایت فقیہ ان سنک ہے۔ آیت اللہ سیستانی کو نان پولیٹیکل، آیت اللہ سیستانی پوپ سے ملے، کچھ دیر ملے، 6 یا 8 لائن کا ایک لیٹر لکھا، اس میں بھی فلسطین کا نام لکھا ہے۔ بہت ساری چیزیں لکھ سکتے تھے، کیوں فلسطین کا ذکر کیا پوپ کے سامنے؟ عزیزان گرامی، ہمارا حوزہ، ہماری مرجعیت ہمیشہ سے بیت المقدس کی آزادی کے لیے اور بیت المقدس کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ اب جا کے دیکھیں، فتاویٰ دیکھیں، حتی مراجعوں نے قدیم میں کہا کہ ہمارے خمس کا پیسہ دے سکتے ہیں آپ ان کاموں کے لیے، بیت المقدس کے لیے۔ پس آیت اللہ سیستانی کی تدبیر سے کیا ہوا کہ ان کا پلان تھا کہ عراق میں شیعوں کو کمزور بنایا جائے، کئی ٹکڑوں میں توڑ دیا جائے۔ آیت اللہ سیستانی کے ایک فتوے نے امریکہ کے پورے پلان کو تہس نہس کر دیا۔ یہ طاقت ہے فتوے کی، اور یہ طاقت ہے اہل بصیرت لوگوں کی۔ فتوے کا اثر یہ ہوا عزیزان گرامی کہ امریکہ کا جو اس زمانے کا ریپریزنٹیٹیو تھا جارج بش کا، وہ آیا ملنے کے لیے آیت اللہ سیستانی سے، کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے کہا اپنے سیکریٹری کو باہر، کہا کہ میں بھی ایرانی ہوں، تو بھی امریکن ہے، ہم دونوں کو عراق کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں اہل بصیرت۔ اس کو کہا تیرا جو لیٹر ہے میرے سیکریٹری کو دے اور وہاں سے جا۔ آیت اللہ سیستانی نے بتایا کہ تو امریکن ریپریزنٹیٹیو ہوگا، لیکن تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم مجھ جیسے پاک کے پاس آ کے بیٹھے۔ یا علی۔ عزیزان گرامی، پس عزیزان گرامی، تاریخ میں شیعہ کمزور رہے ہیں، ہمیشہ سے شیعہ حکومتیں کسی اور کی رہی ہیں، شیعہ کمزور رہے ہیں۔ شیعوں نے ہمیشہ سے کہا کہ ہمیں جینے دو، ہمیں زندہ رہنے دو۔
وہ حاکمیت الہی جو اہل بیت چاہتے تھے کبھی ہمارے پاس نہیں آئی. آج شہداء کے خون کا اثر ہے کہ حاکمیت الہی ہمارے پاس ہے, قوت و قدرت ہمارے پاس ہے, طاقت ہمارے پاس ہے, مرجعیت ہمارے پاس ہے, ولایت فقیہ ہمارے پاس ہے, اور اس کا اثر یہ ہے کہ یزیدیت آج ہمارے پیروں کی نوک کے اوپر ہے. مردہ آباد, مردہ آباد. عزیزان گرامی, آج کی دنیا میں اپنے کو سنک کریں, جو شیعہ موومنٹ چل رہا ہے اس کا حصہ بنے. نیوٹرل رہنے کا زمانہ نہیں ہے, لیکن اہل بصیرت بنے, حق باطل کے خیمے میں خود کے کیریکٹرز کو کلیریفائی کریں کہ اس زمانے میں میرا کیریکٹر کیا ہے. کہیں میں کوفہ والوں کی طرح تو نہیں ہوں کہ خاموش رہوں گا چاہے جو ہو جائے, نہیں, مجھے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. لیکن پارٹیسپیشن کے جیسے میں نے کہا الگ الگ طریقے ہیں, کوئی ہو سکتا ہے پیسے سے کرے, کوئی کلچر سے کرے, کوئی وار سے کرے, الگ الگ طریقے ہیں. لیکن حق و باطل کے خیمے میں نیوٹرل نہیں رہ سکتا, مجھے حق کا ساتھ دینا ہے, باطل کے مقابلے پہ کھڑا ہونا. عزیزان گرامی, پس اہل بصیرت قوم جو ہوتی ہے وہی ظہور کے لیے تیار ہو سکتی ہے. روایتیں بہت ہیں عزیزان گرامی, لیکن وقت تیزی سے گزر گیا. ایک میں مثال دے کے آپ کو ربط مصائب کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, دو اصطلاح حدیث میں ہیں, ایک ہے عبرت اور ایک ہے بصیرت. معصوم کہتے ہیں کہ عبرت حاصل کرو تاکہ تم اہل بصیرت بنو. کیا مطلب ہے عبرت حاصل کرو تاکہ تم اہل بصیرت بنو؟ عزیزان گرامی, معصوم کہتے ہیں عبرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کو عبور کر لینا. یعنی مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ میتھمیٹکس کا ایک پرابلم سالو کر رہا ہے. پہلی بار اسے سالو کرنے کے لیے 45 منٹس لگے. سیم اس کو دوبارہ دیں گے تو کتنی دیر لگے گی؟ شاید 5 منٹ بھی نہ لگے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس پرابلم کو عبور کر لیا ہے. عبرت یعنی زندگی میں واقعات کو دیکھنے کے بعد ایسا درس لو کہ وہ درس سبب بنے کہ تم اس مشکل کو عبور کر سکو. جو مشکلوں کو عبور کر لیتا ہے کہا جاتا ہے اس نے عبرت لے لی ہے. اور جو عبرت لیتا ہے کیونکہ اس نے درس لے چکا ہے, اگلے کیلکولیشن میں درس اس کا انکلوڈ ہوگا, اسی لیے کہا جائے گا یہ اہل بصیرت ہے. یعنی مشکلیں واقعات دیکھنے کے بعد عبرت لے کے اپنے اندر بصیرت کو بڑھانا. اور عبرت اور بصیرت میں ایک ریلیشن ہے. جتنا انسان عبرت لیتا جائے گا اتنا اہل بصیرت ہوتا چلا جائے گا. بس عزیزان گرامی, بصیرت کے لیے معصوم نے کہا کہ جس کے پاس بصیرت نہیں ہے اس کے پاس کوئی دین نہیں ہو سکتا. بصیرت قوموں کو بلندی عطا کرتی ہے, بصیرت اماموں کو سکون عطا کرتی ہے. عزیزان گرامی, کربلا میں ایک ایسا ہی بابصیر جوان تھا. ہار باب ازاں, پتہ نہیں محرم کے کتنا جلدی جا رہا, شاید چند راتیں رہ گئی محرم. ارباب ازاں, حسین اپنے جوان بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے جوان سے. شبیہ رسول تھا.
حسین کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے اپنے نانا کی زیارت کی تمنا ہوتی تھی، دل کرتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ ہاں ارباب ازا، شب عاشور گزری، صبح عاشور آئی تو ایک جوان نے اذان دی، کہا اللہ اکبر۔ یہ اذان علی اکبر ہے ارباب ازا۔ اس اذان علی اکبر میں ناصر و انصار و اہل بیت سارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ دن گزرتا رہا اور لاشوں پہ لاشیں اٹھاتے رہے۔ ارباب ازا وہ منزل بھی آئی کہ علی اکبر بابا کے پاس آئے، کہا بابا جنگ کی اجازت ملے گی؟ ایک جوان اپنے بابا سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ارباب ازا حسین نے ایک لمحے کی دیری نہیں کی، فوراً کہا تقدم ولدی، آگے بڑھو بیٹا۔ کہا پہلے جاؤ اپنی اماں سے پھوپھیوں سے اجازت لے لو، پھر اس کے بعد میدان میں جانا۔ علی اکبر خیمے میں آتے ہیں، مادر کے پاس آتے ہیں، اپنی ماں کے آگے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں میں چاہتا ہوں حسین پر قربان ہو جاؤں۔ مجھے نہیں پتا کہ اتنا حسین جوان جب شہادت کی تمنا لے کے آیا تو اس ماں نے کیسے اجازت دی، لیکن اجازت مل گئی۔ پھوپھی اماں کے پاس گئے۔ ارباب ازا زینب علی اکبر سے بہت محبت کرتی تھی۔ کہتے ہیں مدینہ میں زینب کا علی اکبر سے انس اتنا مشہور تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ علی اکبر کی مادر ہے زینب۔ ارباب ازا زینب خیمے میں ہے، علی اکبر آئے ہیں، جانتے ہیں بڑا سخت ہے اجازت لینا۔ علی اکبر آئے، گود میں لیٹ گئے۔ پھوپھی اماں ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے بیٹا؟ کہا بتاؤ آپ زیادہ اہل فضیلت ہیں یا فاطمہ زہرا؟ مجھے نہیں پتا جب زینب نے فاطمہ زہرا کا نام سنا تو کیا مدینہ یاد آیا ہوگا، کیا دشمن کا تماچا یاد آیا ہوگا، کیا جلا ہوا دروازہ یاد آیا ہو۔ خیر باب ازا زینب نے کہا کیا بات کر رہے ہو، فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ہے۔ کہا پھوپھی اماں پھر اجازت دو کہ آپ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے پہ قربان ہو جائے۔ ارباب ازا علی اکبر کا مشکل مرحلہ ختم ہوا، اجازت مل گئی۔ اب دشمن کا راوی کہتا ہے کہ جب بھی کوئی اہل بیت میں سے نکلتا تھا تو خیمے میں جاتا تھا رخصتی کے لیے، پھر وہ وہاں سے باہر نکل جاتا تھا، لیکن اس بار میں نے کیا دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اے راوی میں تجھے سمجھاتا ہوں، ارے علی اکبر آنا چاہتے ہیں، کبھی مادر گلے لگ جاتی ہے، پھر آنا چاہتے ہیں تو کبھی پھوپھی گلے لگ جاتی ہے۔ عجب نہیں علی اکبر نکلنا چاہتے ہو، ایک چھوٹی بچی پیروں سے لپٹ گئے، بھیا بھیا جو میدان میں گیا وہ واپس نہ آیا بھیا۔
ہار باب علی اکبر آئے اپنے بابا کے پاس آ کے کہا بابا الوداع بابا. حسین نے کہا میری ایک گزارش ہے. کہا کیا بابا؟ کہا دیکھو بیٹا محلن محلہ جب جاؤ گے نا تو آہستے آہستے جانا اور جب جاؤ گے مجھے پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا تاکہ تمہارے چہرے کی زیارت کر سکوں. علی اکبر فرما بردار بیٹے تھے. جب پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ چلتے ہوئے آ رہا ہے. علی اکبر گھوڑے سے اترے. بابا کیا کر رہے ہو بابا؟ اے علی اکبر اگر تیرا جواں بیٹا ہوتا تو سمجھتا کہ جواں بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے. ارباب ازاں علی اکبر سوار ہوئے میدان میں گئے. حسین دیکھ رہے ہیں علی اکبر حملے پہ حملے کر رہے ہیں. ایک بار کیا دیکھا حسین نے کہ علی اکبر پلٹ کے واپس آ گئے. ارباب ازاں علماء کہتے ہیں شاید علی اکبر اس لیے واپس آئے تھے کیونکہ جانتے تھے حسین سکون میں نہیں ہے. ایک بار حسین سے ملنے آئے تھے. ارباب ازاں پہنچے. کیا عجیب جملہ کا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے بابا. ایک جوان اپنے بابا سے کچھ مانگ رہا ہو. ارے حسین کے لیے کتنا سخت ہے کہ بچے کو پانی نہ دے سکے. ارباب ازاں علماء کہتے ہیں پہلے انگوٹھی دی. انگوٹھی چوس لو بیٹا شاید تھوڑا سکون آ جائے. علماء کہتے ہیں پھر اپنی زبان چسانا چاہا. کہا اس میں تڑی ہوگی لیکن ہائے حسین ہائے پیاسے حسین 3 دن کا پیاسا حسین. جیسے ہی منہ ڈالا فوراً باہر نکال لیا. کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے لگے. ارباب ازاں بس کچھ رونے کی راتیں ہیں رو لیں. علی اکبر گئے لڑنے کے لیے خوب جنگ کی. ایک موقع آیا کہ ایک شکی نے چھپ کے وار کیا. بچ سینہ جو ہے پھسلی میں گھس گئی. علی اکبر سے صبر نہ ہوا. علماء کہتے ہیں کہ علی اکبر نے سنبھلنے کے لیے اپنے ہاتھ کو فرس پہ گھوڑے پہ ڈال دیا. دشمن حملہ کرتا رہا. وہ منزل آئی کہ علی اکبر کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں چلا گیا. اب علی اکبر گھوڑے کو دکھ نہیں رہا تھا. دشمن نے ایک ایسا راستہ بنایا کہ گھوڑا اس راستے پہ چلتا رہا. اطراف میں تمام لوگ ہیں. کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس خیمہ. ارے وار پہ وار ہوتے رہے. حسین ابن علی وہاں سے چلے. حسین جب چلے تو آواز دے رہے تھے یا علی یا علی
مجھے نہیں پتا نجف کے علی کو پکار رہے تھے یا کربلا کے علی اکبر کو. ہار باب ازا وہ منزل آئی. علماء کہتے ہیں، شیخ الرحمن علی کہتے ہیں کہ جب حسین نزدیک پہنچے تو حسین کو غم اتنا طاری ہوا کہ حسین کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. پوچھ رہے تھے اے علی اکبر کہاں ہو، این علی اکبر. ارباب ازا وہ منزل آئی کہ علی اکبر کے قریب پہنچے. کیا دیکھا، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. خون میں غلطہ ہے علی اکبر، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. کہتے ہیں حسین نے کئی بار علی اکبر سے کہا علی اکبر کچھ بولو، کچھ بولو، میں سننا چاہتا ہوں. علی اکبر کوشش کرتے رہے لیکن بول نہ پائے. ارباب ازا سینے میں ارے برچی ہے، سینے میں برچی ہے. ارباب ازا حسین نے آستینوں کو پلٹا، برچی کو پکڑا، کہا بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ. ساتھ میں علی اکبر کا کلیجہ آ گیا. ارباب ازا علی اکبر میدان کربلا میں لیٹے گئے. حسین نے سیدھا ہاتھ علی اکبر کا لیا، اپنے گردن پہ ڈالا، دوسرا ہاتھ کہا ارے بیٹا مدد کر دو، میری کمر پہ ہاتھ رکھ دو. مولا کیسے مدد کرے علی. عجب نہیں آواز دی ہو. ارے ایک بوڑھا باپ جوان کا لاشا کیسے اٹھائے. اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، حسین تنہا ہے، حسین کی مدد کو آؤ. ماتم حسین. یہ میرا نور نظر، یہ میرا لخت